قرآن صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے کی کتاب ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ کر کے بند کر کے رکھ دی جائے؟ میرا بچہ آج 15 سال کا ہے، قرآن 8 سال کی عمر میں اس نے پڑھ لیا تھا، اب یہ 8 سال سے اور 15 سال کی جو عمر گزری، اس 7 سال کے عرصے میں اس کے قرآن کے پڑھنے کی ہم نے فکر کی کہ بھئی روزانہ کا قرآن تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اللہ معاف فرمائے اور معاف فرمائے اور معاف فرمائے، ہم اولاد کی فکر تو کیا کرتے، ہم نے خود ہی نہیں پڑھا۔ 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن ہمارے گزر جاتے ہیں۔ وہ تو کہو اللہ کا شکر ہے جمعہ کا دن آتا ہے ہفتے میں 1 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس جمعے کی برکت سے کچھ لوگوں کو قرآن اٹھانے کی توفیق دے دیتے ہیں کہ بھئی آج جمعہ ہے، لاؤ سورہ کہف پڑھ لیں، آج جمعہ ہے، لاؤ تھوڑا قرآن پڑھ لیں، مسجد میں تھوڑا پہلے آ گئے تو لاؤ قرآن پڑھ لیں۔ رمضان آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں کہ بھئی چلو رمضان کا مہینہ ہے، قرآن پڑھ لیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر اللہ نے یہ جمعہ اور رمضان نہ رکھا ہوتا تو قرآن بھی ہمارے لیے ایسے ہی ہو جاتا جیسے عیسائیوں کے لیے توریت اور انجیل ہو گئے، جیسے انہیں اپنی کتابوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ایک لفظ نہیں جانتے وہ اپنی کتابوں کے بارے میں، جس نے جو چاہا بدل دیا، الٹ دیا، پلٹ دیا، آیات بدل دی، من مرضی کے مطابق سودے کر لیے، پیسوں کے بدلے میں قرآن کی آیات انجیل کی آیات بدل دی، توریت کی آیات بدل دی، سب کچھ ہوتا رہا اور کوئی کچھ نہ کر سکا کیونکہ عوام جانتی نہیں تھی کہ انجیل کیا ہے اور توریت کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کو یہ جمعہ اور رمضان نہ ملا ہوتا تو شاید قرآن بھی ایسی ہو گیا ہوتا۔ وہ تو اللہ نے یہ 2 چیزیں دے دی اور ساتھ یہ کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے، ہم حفاظت کریں گے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، قرآن سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی ازواج، آپ کا گھرانہ، آپ کا خاندان، آپ کے صحابہ کی زندگی آج ہمارے معاشرے میں کتنی فیصد لوگوں کو معلوم ہے؟ کتنے فیصد؟ ہم اور آپ یہ ماشاءاللہ ایسی بستیوں اور ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں مسجدیں ہیں، اذانیں ہیں، دعوت ہے، تبلیغ ہے، جلسے ہیں، علماء کی آمد ہے، بیانات ہیں، یہ سب کچھ ہے، اتنا سب کچھ سنا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ زندہ ہے۔ آپ جائیے ذرا ان کالونیوں میں، جائیے ان پوش علاقوں میں جہاں نہ مسجد ہے نہ مسجد والے ہیں، وہاں جا کر ان کی اولاد سے پوچھئے کہ جبریل کون تھے، ان سے پوچھئے کہ محمد رسول اللہ کون تھے، ان سے پوچھئے کہ ابوبکر صدیق کون تھے، تو وہ آئیں بائیں شائیں جواب دیں گے۔ اور یہ چند لوگوں کا رونا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی اکثریت کا رونا یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ اسلام اور دین اور قرآن اور شریعت ان سب سے تعلق ہمارے ٹوٹ چکے ہیں اور اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہماری نگاہ میں ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی، شریعت کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی۔ اسلام ایک حکم دیتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے کہیے کہ سرے بازار زمانہ جاہلیت کی طرح نہ نکلا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، ان سے کہیے اپنے کو چادر میں چھپا کر رکھا کریں، قرآن حکم دے رہا ہے، لیکن ہماری نگاہ میں یہ امر اتنا ہلکا ہو گیا ہے، اتنا بے وزن ہو گیا ہے، اتنا بے قیمت ہو گیا ہے کہ ہم نے پردے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی کہ یہ کوئی ہماری زندگی کا شعار ہے، یہ کوئی ہماری پہچان ہے، یہ کوئی ہماری عزت کی علامت ہے، ہم نے اس کو سمجھ نہیں چھوڑ دیا۔
بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حال یہ ہو گیا کہ ہم پردے والوں کو دیکھ کر دقیانوس سمجھ رہے ہیں، بیکورڈ سمجھ رہے ہیں، کم پڑھا لکھا سمجھ رہے ہیں، سوسائٹیز کے ساتھ ایڈجسٹ نہ ہونے والا سمجھ رہے ہیں، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ ہم نے اتنا دین کو بیگانہ بنا دیا، اتنا شریعت سے ہم دور ہیں، کاروبار کی قسمیں اور کاروبار کرنے کا طریقہ ہم نے من مرضی طے کر لیا ہے، جیسے دل چاہے کاروبار کر لو، جو دل چاہے کر لو، تجارت کا پوچھنا، تجارت کرنے کا طریقہ معلوم کرنا، کیا شکلیں حلال کیا شکلیں حرام، اس کو پوچھنا ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، اس کو دین کا جز نہیں سمجھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باہر سے ایک آدمی آیا اور آ کر مدینہ میں دکان کھول کے بیٹھ گیا۔ بازار کا جو ذمہ دار تھا اس نے آ کر اطلاع دی، امیر المومنین ایک شخص باہر کا پردیسی ہے آیا ہے، اس نے فلاں چیز کی دکان کھولی ہے، اس نے دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے، فرمایا جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ اس کو بلوایا، اس نے کہا دکان بند کر کے میرے پاس آؤ۔ دکان بند کر کے آیا، فرمایا کہ یہاں ٹھہرو، 3 دن پہلے بازار میں بیٹھنے کا اور تجارت کرنے کا دین سیکھو، جب یہ سیکھ لو پھر دکان کھولنا۔ ہم نے ضرورت ہی نہیں سمجھی، بیٹا بیٹی، لڑکا لڑکی، شادی کا وقت آیا، میری شادی کا وقت آیا، میں نے شادی کر لی، میری اولاد کی شادی کا وقت آیا، میں نے اولاد کی شادی کر دی، نہ مجھے معلوم نہ میری اولاد کو معلوم کہ شادی کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس چیز کا اللہ نے حکم دیا، کس چیز کا رسول اللہ نے کیا طریقہ بتایا، اس کی تربیت، اس کو سیکھنا، اس کو معلوم کرنا، اس کو ہم نے دینی نہیں سمجھا۔ ہم نے شادی صرف ایک لذت کے پورا ہونے کی چیز سمجھا ہے کہ شادی کر لو، بچے پیدا ہو جائیں گے، پل جائیں گے۔ اولادوں کی تربیت، اس کو سیکھنا یہ کوئی دین کا جز ہے، ہم نے اس کو دین نہیں سمجھا۔ اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ دین کو اپنا نہیں سمجھا۔ دکان اپنی ہوتی ہے تو پھر معلوم کرتا ہے مال کہاں سے آتا ہے، مال کہاں سستا ملے گا، مال کیسے نکالنا ہے، پیمنٹ کیسے دینی ہے، پیمنٹ کیسے لینی ہے، ایک ایک چیز معلوم کرتا ہے۔ اور اگر دکان چلانے والا اچانک چلا جائے تو پھر جو اکاؤنٹ سنبھالتا تھا اس سے معلوم کرتا ہے، جو ساتھ میں ابا کے کاروبار کے لیے آیا جایا کرتا تھا اس سے معلوم کرتا ہے، جو چیز خود نہیں سمجھ پاتا جاننے والوں سے پوچھتا ہے کہ جی ابا چلے گئے اچانک، اب کاروبار مجھے سنبھالنا ہے، بتاؤ میں کیسے کروں۔ 4 ہمدرد کھڑے ہو جاتے ہیں جو اس کو بتاتے ہیں بیٹا گھبرانا نہیں، ہم موجود ہیں، جب جو ضرورت ہو ہمیں بتانا، ہم کریں گے۔ لیکن شادی کے بعد بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، خاندانوں کو کیسے جوڑنا ہے، آپس میں محبتیں کیسے قائم رکھنی، اپنی جھاڑو کو باندھے کیسے رکھنا ہے، آپس میں تفرقہ کیسے نہیں پیدا ہونے دینا ہے، اولاد کے اندر کیا چیزیں پیدا کرنی ہیں، اولاد کی تربیت کن بنیادوں پر کرنی ہے، کیا یہ چیزیں سیکھنے کی نہیں ہیں، کیا ان چیزوں کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم نے ان کو دینی نہیں سمجھا، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز سکھا کر گئے تھے۔ اور میرے بھائیوں دوستوں عزیز و بزرگوں، چونکہ ہم نے نہیں سیکھا اس کے اثرات پھر یہ پڑے کہ ہم نے اولاد کی تربیت میں یا تو بہت زیادہ لبرل بن گئے، ہم بہت آزاد بن گئے کہ ٹھیک ہے میاں جیسے مرضی چاہے جیو۔ تو اس آزادی کا نتیجہ کیا ہوا کہ باپ کے ہاتھ میں بھی سگار اور بیٹے کے ہاتھ میں بھی سگار، اور باپ لائٹر جلا کر کے بیٹے کا سگار سلگاتا ہے، اور بیٹا لائٹر جلا کر کے باپ کا سگار سلگاتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے۔ ہاں، اتنے آزاد ہو گئے، جو مرضی چاہے کرو، جیسے چاہے جیو، یا پھر اتنے سخت ہو گئے، سختی کرنے پر آئے تو اتنے سخت ہو گئے کہ باپ کی شکل دیکھ کر کے بچوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔
وہ اپنی بات کہہ نہیں سکتے، اپنی بات بتا نہیں سکتے، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی دی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ دیکھو سارے رشتے اللہ نے بنائے ہیں، سارے رشتے اللہ نے بنائے ہیں، ماں کا، باپ کا، بھائی کا، بہن کا، چچا کا، ماموں کا، خالہ کا، پھوپھی کا، تایا کا، جتنے رشتے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ انسان کا کوئی اپنا ذاتی دخل نہیں کہ میں چچا ان کو بنا لوں، میں تایا ان کو بنا لوں، میں پھوپھا ان کو بنا لوں، میں خالہ ان کو، انسان کو دخل نہیں، اللہ نے بنائے رشتے۔ ہاں ایک رشتہ انسان کو بنانے کے لیے دیا کہ یہ رشتہ تم بناؤ گے، اور وہ رشتہ دوستی کا ہے کہ دوستی کا رشتہ تم بناؤ گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے اندر اللہ نے دوستی کے بنانے کا جذبہ رکھا ہے، یہ ہر حال میں دوست بنائے گا، یہ ہر حال میں دوست بنائے گا۔ اب دو راستے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو یا تو باہر دوستی کے لیے بھیج دو، یا اپنی اولاد کے تم خود دوست بن جاؤ۔ اگر اولاد کے دوست تم خود بن جاؤ گے تو اولاد باہر کی فضا سے بچ جائے گی، باہر کے ماحول سے بچ جائے گی، اور اگر تم اولاد کے دوست نہ بنے تو اس کے اندر تقاضا تو ہے فطری طور پر، اب یہ باہر کے دوست تلاش کرے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا الناس علی دین خلیلی، کہ انسان اپنے دوست کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے۔ اس کو باہر دوست اچھے مل گئے تو یہ اچھا بن جائے گا، اور باہر دوست برے مل گئے تو یہ برا بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ایک نوجوان آیا، مسجد نبوی میں آیا، رسول اللہ کے پاس سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ اکبر، کس سے کہہ رہا؟ امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، اور کہاں کہہ رہا؟ مسجد نبوی کے اندر۔ تصور کرو آپ سب بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، ابھی کوئی جوان داخل ہو اور وہ یہاں آ کر مولوی صاحب ذرا مجھے زنا کی اجازت دے دو، میرے خیال میں جتنے ہاتھ ہیں سب اس پر پڑ جائیں گے۔ وہ صحیح سلامت یہاں سے بچ کر چلا جائے تو شاید قسمت والا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ادنو منی، میرے پاس آؤ۔ وہ قریب آئے، اور قریب آؤ، اسے اور قریب آؤ، اتنا قریب بلایا کہ رسول اللہ کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا۔ ہاں بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم؟ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دی۔ فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، تمہاری بہن ہے؟ کہنے ہاں ہے۔ کہ اگر کوئی مجھ سے آ کر تمہاری بہن سے زنا کی اجازت مانگے تو؟ یا رسول اللہ میں تو اس کی گردن مار دوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ فرمایا تم جس سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تمہاری خالہ ہے؟ کہ نہیں ہاں یا رسول اللہ۔ اچھا کوئی تمہاری خالہ سے آ کر مجھ سے زنا کی اجازت مانگے تو؟ یا رسول اللہ میں تو اس کی گردن مروڑ دوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ فرمایا تم جس سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی خالہ ہے۔ رشتے گنائے، رشتے گنا گنا کر سوال کیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہاری کیا رائے ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ میری بہن، میری خالہ، میری پھوپھی، میری چچی، میری فلاں ان کے ساتھ کوئی زنا کرے، کہ جیسے تم نہیں چاہتے کوئی اور بھی نہیں چاہتا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دم کیا۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا رسول اللہ نے اتنے پیار سے سمجھایا اور ایسا میرے اوپر دم کیا کہ میری نگاہ میں پھر اس سے برا عمل کوئی رہا ہی نہیں، اور ساری زندگی کے لیے میں نے دنیا میں اس سے زیادہ برا عمل کسی عمل کو نہیں سمجھا۔ یہ عمل رسول اللہ کا یہ بتاتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو اپنے سے اتنا قریب کرو کہ وہ اپنی اچھی اور بری ہر بات تم سے کہہ سکے، اور اس کو یہ تسلی دلاؤ کہ تمہارے ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے۔
سے بری بات اور اچھی سے اچھی بات ہم کو بتاؤ، ہم تمہارے مسئلے کا حل کریں گے. اس کو دین نہیں سمجھا، اس لیے اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اس لیے سب سے بڑی ضرورت ہم مردوں کی بھی اور ہم عورتوں کی بھی اس وقت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو اپنا سمجھ لیں. اور جب دین کو اپنا سمجھ لیں گے تو پھر دین سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اپنا سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور جب ہم ان کو اپنا سمجھیں گے تو اس پر جان کا لگانا، مال کا لگانا، وقت کا لگانا، یہ سب آسان ہوتا چلا جائے گا. دنیا اپنی سمجھی تو دنیا کی تعلیم کو بھی اپنا سمجھا. تو اب دنیا کی تعلیم پر لاکھوں روپے لگانا آسان ہے کہ نہیں؟ MBBS میں آپ انڈیویجول ایڈمیشن کرانا چاہیں تو آج کی تاریخ میں 1 کروڑ سے لے کر 1.5 کروڑ تک کا پیکج ہے. اور کرا رہے ہیں لوگ، کرا رہے. کیوں؟ دنیا میری ہے. اور دین کی نسبت پر کیونکہ قرآن کو اپنا نہیں سمجھا تو قرآن پڑھانے کے لیے مول صاحب 100 روپے ٹھیک ہے، 200 روپے ٹھیک ہے. اور کوئی میرا جیسا بے حیا ہو یہ کہہ دے کہ نہیں جی 1000 روپے سے کم میں نہیں پڑھاؤں گا، انہوں نے کہا جاؤ مول صاحب دوسرے ہیں وہ پڑھاتے ہیں 100 روپے میں. کیوں؟ ڈاکٹر کی فیس 2000 روپے 5 منٹ کے دیکھنے کی، خوشی خوشی دیتا ہے. آپ جائیے کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیے، گنگرام میں جائیے، میکس میں جائیے، اپولو میں جائیے، اسکاٹ میں جائیے، 2000 1500 2500 عام فیس ہے ڈاکٹروں کی. کتنی دیر کی؟ 10 منٹ کی. اور امام صاحب 24 گھنٹے کے، پورے مہینے کے 5000 ٹھیک ہے. اور کوئی میرا جیسا بے حیا ہوا، اس نے کہہ دیا کہ نا جی اتنے میں کام نہیں چلے گا. اچھا رہنے دو، ہمیں فلاں حافظ جی مل گئے وہ 3000 میں تیار. کیوں؟ کیوں؟ سوال کیجئے اپنے سے، یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے خود اپنے علماء کی، اپنی مساجد کی، اپنے دین کی، اپنے قرآن کی، اپنی شریعت کی عظمت صرف اپنی نگاہ میں نہیں گرائی بلکہ دنیا کی نگاہ میں گرا دی ہے کہ یہ کیسی بے حیثیت قوم اور کیسے یہ بے ترتیب لوگ کہ ان کی نگاہ میں اپنے مذہبی پیشواؤں کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، جن کی نگاہ میں اپنی مساجد کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. ایک ڈانس پارٹی کا فنکشن ہو اور اس میں آپ کو چیف گیسٹ بنایا جائے، آپ اس کے اعزاز اور اکرام میں 50,000 اور 30,000 اور 25,000 دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسجد میں جب ضرورت آئے تو جیب سے 5 کا سکہ نکلتا ہے. کیوں؟ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میں یہ وہ دکھ بیان کر رہا ہوں جو اس وقت پوری امت کا ہے، اور پوری امت اس سانحے سے گزر رہی ہے. اور افسوس یہ ہے کہ نہ یہ سمجھ رہی ہے اور نہ اس کو کوئی اس پر جھنجھوڑ رہا ہے. کوئی اس سے یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم اٹھو یہاں سے، تم لوٹو اپنے صحیح مقام پر، اپنے منصب کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو. جن بنیادوں پر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عزتوں کے فیصلے ہوتے ہیں ان بنیادوں کو اختیار کرو. قرآن اعلان کر رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے اور عزت صاحب ایمان کے لیے. پھر ہم کیوں ذلیل ہیں؟ پھر کیوں ہم بے وقت ہیں؟ پھر ہم کیوں بے حیثیت ہیں؟ اور ہماری بے حیثیتی علامان الحفیظ. آپ نے فٹ بال دیکھی ہے؟ آج کل چل رہا ہے نا، ورلڈ کپ چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، 2 ٹیمیں 22 کھلاڑی اور 1 بال.
ایک فٹ بال، ادھر والوں نے لات ماری تو ادھر چلی گئی اور ادھر والوں نے لات ماری تو ادھر آ گئی. اچھا ادھر والوں نے لات مار کر ادھر کے گول میں پہنچا دیا تو انہوں نے جشن منایا، اور ادھر والوں نے لات مار کے ادھر پہنچا دیا تو انہوں نے جشن منایا. فٹ بال کے مقدر میں لاتے ہی تھیں، جشن یہ منائیں جشن وہ منائیں، کامیابی انہیں ملے کامیابی انہیں ملے، وزارتیں انہیں ملیں وزارتیں انہیں ملیں، کرسی انہیں ملے کرسی انہیں ملے. فٹ بال کے مقدر میں لاتے ہیں، وہ لاتے ہی کھاتی رہ گئی. ہائے اس وقت اس امت کا بھی حال یہی ہے. اس نے لات مار دی تو ادھر چلے گئے، اس نے لات مار دی تو ادھر آ گئے. یہ جیتے تو انہوں نے جشن منایا، وہ جیتے تو انہوں نے جشن منایا، اور اس قوم کے مقدر میں سوائے دریاں بچھانے کے اور کرسیاں اٹھانے کے اور کچھ نہیں رہ گیا. اور اس ذلت میں بھی یہ امت خوش ہے. ایسی بے حسی، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کو اپنا نہیں بنایا. اگر دین کو اپنا بنا لیتے تو یہ دنیا اور دنیا کے کتے اللہ ان کو قدموں میں لا کر ڈال دیتا. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری پیاری بہنوں، سب سے پہلی بات اس سے توبہ کرو، معافی مانگو، اور یہ طے کرو کہ انشاءاللہ آج سے دنیا میں دین کو اپنا بنا کر جئیں، اپنا بنا کر جئیں. اور جب یہ طے کر لو گے کہ دین کو اپنا بنائیں گے تو پھر خود سمجھ میں آنے لگے گا کیا کام مجھے کب کرنا ہے. اس کی اہمیت خود سمجھ میں آئے گی. نماز کی اہمیت خود سمجھ میں آئے گی، قرآن کی اہمیت خود سمجھ میں آئے گی، ذکر کی اہمیت خود سمجھ میں آئے گی، پردے کی اہمیت خود سمجھ میں آئے گی، شوہر کے اطاعت کی اہمیت خود سمجھ میں آئے گی، ماں باپ کی خدمت کی اہمیت خود سمجھ میں آئے گی، حلال کمائی کی فکر خود سمجھ میں آئے گی، حرام سے بچنے کی فکر خود سمجھ میں آئے گی. پھر یہ ساری چیزیں خود سمجھ میں آنے لگے. کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ. اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ اب تک جو ہوا اللہ سے معافی مانگ کر اب آئندہ اپنی زندگی کو جیسے میں مکان کو اپنا سمجھتا ہوں، جیسے کاروبار کو اپنا سمجھتا ہوں، جیسے اولاد کو اپنا سمجھتا ہوں، ایسے میں دین کو اپنا سمجھ کر کے زندگی گزاروں گا. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنا دے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.